نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کامیاب ہم کیسے ہوں، اس پر ہم نے گفتگو فرمائی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جس بھی کام کی یا جس بھی عمل کی ہم امید رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بندے کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے جو بندے کا گمان ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم رب کائنات سے کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اخلاص کے ساتھ مانگا ہو، کوئی دعا کی ہو، تو وہ رزلٹ ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دین کا طالب علم جب دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی برکت۔ تو ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر نظر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، جس جگہ پر حق جو ہے، جس چیز کا بھی جس بات کے لیے جو حق ہے وہاں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ افعل لا تحزن، کہ حق جس طرف ہے ہمیں اسی کی طرف فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی محبت میں آ کر کسی صاحب کی یا سیٹھ کی وجہ سے یا اپنے سے اوپر جو رتبے والا ہے اس کا لحاظ کرنے کی وجہ سے اگر حق بات سے ہم رک جاتے ہیں تو یہ ہماری ناکامیابی ہے۔ جب تک ہم اپنے اس اعتقاد میں پختگی پیدا نہ کر لیں اور اپنی ذات میں اس چیز کو پیدا نہ کر لیں کہ حق جس بات میں موجود ہو ہم اسی پر جھکیں گے، ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے، چاہے سامنے والا سیٹھ ہو، چاہے سامنے والا کتنی ہی اونچے رتبے والا آدمی ہو، ہم نے ہر لحاظ سے حق بات کو تسلیم کرنا ہے اور حق کی طرف ہی رہنا ہے۔ چاہے دنیا کے سارے لوگ اس طرف ہو جائیں اور حق کی طرف اگر ایک ادنا آدمی ہے تو ہم نے ہمیشہ حق راستے کو ہی اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ راستہ ایسا ہے کہ جو کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم لحاظ کر لیں رتبے والے کا، بڑوں کا، رشتہ داری کا، اور یا پھر اپنے کسی خاندانی معاملات کا، تو کسی طرح بھی ہم دوستی کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، ہم نے ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر دیکھنا یہ ہے کہ حق کس طرف ہے۔ تو جو حق بات کے لیے ڈٹ جاتا ہے، حق کے لیے اپنی ذات کو بھی بندہ جو ہے وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا، صرف اور صرف حق کے لیے، چاہے دنیا والے اسے ذلیل کر دیں، دنیا والے اسے مار دیں، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر قائم رہتا ہے کہ یار یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، یہ حق بات ہے۔ تو یہ کامیابی کا ایک بنیادی اصول بھی ہے کہ ہم ہمیشہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ تو جب کوئی بھی آدمی سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیں، چاہے سامنے اس کے مخالف کوئی بھی ہو، اس کے مد مخالف کوئی بھی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا دوست ہو، بھائی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں وہ غزوہ بدر بھی یاد ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور سامنے دشمن کی طرف سے آپ کے بیٹے تھے، تو آپس میں جنگ ہوئی۔ تو یہ معاملات ہو جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو ایک جگہ پر بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر میں
جب تم مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں کفار کی طرف سے آیا تھا، تو ہم دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی۔ میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، حالانکہ میرے پاس ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، تو میں نے اپنا والد سمجھ کر آپ کو قتل نہیں کیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بیٹا، اس وقت تجھے موقع ملا تھا، لیکن تجھے والد سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، اور اگر مجھے ایک موقع مل جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت محمد کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ یہ وہ راستہ ہمارے صحابہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ ڈٹے رہو۔ جب کوئی فرد واحد بھی اپنے سچ اور حق کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، ہزاروں فرشتے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا